عقلی اور نقلی دلیل جو ہیں اور ان کے درمیان میں جو اختلافات ہیں یا ان کے درمیان میں جو کیا کہتے ہیں کانٹراڈکشن ہے وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے تثلیث کا وہ ڈیفینیٹلی irrational ہے، کیونکہ ایک خدا کا ہونا اور پھر اس کا تین ہو جانا اور پھر تین کا ایک ہو جانا، جبکہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر یہ آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا، آپ کے دماغ میں نہیں آ رہا، تو اس میں آپ کے قصور، آپ کے ذہن اور دماغ کا قصور ہے، کیونکہ انسان کی جو عقل ہے وہ بہت محدود ہے اور وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی جو ڈیوائن ہیں۔ تو چونکہ ڈیوائن کنسیپٹ ہے اور ڈیوائن کنسیپٹ ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ صرف اس پر ایمان لائیں، جیسے کہ آپ مسلمان توحید پر ایمان لاتے ہیں اور نبوت پر ایمان لا رہے ہیں، وہاں کہاں آپ کی عقل کی ضرورت پڑ رہی ہے، وہاں تو آپ کو صرف جو ہے سیدھے سیدھے ایمان لانا ہے۔ تو یہی چیز یہاں پر رہی ہے ان کے یہاں تثلیث کے حساب سے۔ تو اس کا کیا جواب ہے آپ کے ذہن میں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا۔ مثال یہ ہے، اور مثال دینے سے پہلے ایک چیز میں کلیئر بھی کر دوں کہ آپ نے دو ٹرمز استعمال کی ہیں، عقلی اور نقلی۔ عقلی کا مطلب ہوتا ہے لاجیکل آرگیومنٹ، اور نقلی کا مطلب ہے ٹیکسچول آرگیومنٹ یا ٹیکسچول ریزننگ، یعنی ایک چیز جو ہے وہ کسی ٹیکسٹ میں آ گئی، ایک چیز کسی کتاب میں آ گئی، تو وہ ایک ٹیکسچول آرگیومنٹ ہے۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کہ اگر ٹرینیٹی کو ہم اس لیے ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری عقل میں نہیں سما پا رہی ہے، ہم اس کو illogical سمجھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری عقل کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹرینیٹی جو ہے وہ بائبل میں اس کا ذکر ہے۔ تو جو چیز بائبل میں ہو، جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب میں ہو، تو ہم اس کو اپنی عقل کے اعتبار سے نہیں جانچیں گے۔ یہی میرے خیال سے سوال ہے آپ کا۔ جی ہاں۔ تو اس کا جو جواب ہے، اب اس کے لیے میں ایک مثال آپ کو دوں گا۔ ایک آدمی اپنے گھر سے باہر میدان میں کھڑا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ سورج غروب ابھی ہونے والا ہے، پورا غروب نہیں ہوا۔ ایک دوسرا آدمی ہے، وہ اپنے گھر کے اندر موجود ہے، کھڑکیاں بند ہیں، اور وہ گھڑی کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، اور اس کے مطابق، گھڑی کے مطابق مثلاً شام میں 7:30 بجے سورج کو غروب ہونا تھا اور 7:30 بج گئے۔ تو گھڑی نے تو یہ فیصلہ سنا دیا کہ سورج غروب ہو گیا، اور اندر جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس نے یہ یقین کر لیا۔ لیکن جو باہر آدمی ہے اس کے سامنے تو سورج نکلا ہوا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ہم کس کی بات مانیں گے؟ جو آدمی سورج کو ابھی دیکھ رہا ہے کہ ابھی وہ مکمل غروب نہیں ہوا، اس کی بات مانیں گے، یا وہ آدمی جو گھڑی کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہے اور گھڑی کے مطابق وہ یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ سورج غروب ہو چکا؟ ظاہر ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس کی بات مانی جائے گی۔ اس مثال سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو چیز obvious ہوتی ہے، جس چیز میں آپ کو عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، جس میں آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ آٹومیٹیکلی ثابت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس لیے ثابت ہے، تو وہ چیز مانی جائے گی۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی انفارمیشن ہو، اس چیز کو مانا نہیں جائے گا۔ اب جو ٹرینیٹی ہے، اس کا illogical ہونا obvious ہے، اس کا irrational ہونا obvious ہے، چونکہ یا تو کوئی چیز ایک ہوگی یا تین ہوگی۔ تین ایک نہیں ہو سکتا، ایک تین نہیں ہو سکتا۔ ایک کا تین ہونا اور تین کا ایک ہونا یہ کمپلیٹلی illogical ہے، اور اتنا obviously illogical ہے، اتنا obviously irrational ہے کہ اب اگر اس کے مقابلے میں کوئی خبر آ جائے، کوئی انفارمیشن آ جائے، کوئی کتاب میں کوئی ورس آ جائے، تو ہم اس ورس کو نہیں مانیں گے، بلکہ ہم وہ جو obviously illogical ہے اس کو ہم مانیں گے۔ اوکے، اب جو نیکسٹ کوشچن کریٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جو کرسچنس آرگیومنٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی بات رکھتے ہیں یا اپنے عقیدوں کو سامنے رکھتے ہیں تو آپ نقل کو مقدم رکھتے ہیں عقل کے اوپر، اور جب ہماری بات آتی ہے یعنی ٹیکسچول ریزننگ کو لاجک کے اوپر آپ جو ہے کیا کہتے ہیں لے کر آتے ہیں، اور ریشنلٹی کو آپ جو کنڈیم کرتے ہیں۔ لیکن اب جو ہماری بات آ رہی ہے تو وہاں پر آپ ریشنلٹی کو جو ہے لے کر آ رہے ہیں اور ٹیکسٹ کو جو ہے کنڈیم کر رہے ہیں۔ تو اس کا کیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں جو چیز آ گئی وہ چیز ہی صحیح ہے۔ اب اگر میری اور آپ کی لاجک اس کے خلاف ہے تو میری اور آپ کی لاجک تو غلط ہو سکتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں جو بات آ گئی وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ اسی کو ہم مختصر الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ نقل یعنی ٹیکسچول ریزننگ، عقل یعنی ریشنل ریزننگ سے مقدم ہے، اور اس ٹیکسچول ریزننگ کو ریشنل ریزننگ کے اوپر پریفرنس دی جائے گی۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اسلام کا عقیدہ ہے۔ اچھا، اب آپ کا جو سوال ہے وہ بہت اہم ہے کہ بھئی جب کرسچینٹی کا جو عقیدہ ہے ٹرینیٹی، ہم اس کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہم اپنی لاجک کو لے آتے ہیں۔ تو سامنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی
کرسچینٹی کے اندر بائبل میں تو لکھا ہوا ہے کہ عقیدہ جو ہے ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے وہ بنیادی عقیدہ ہے عیسائیوں کا، تو ہم تو بائبل کو مانیں گے، آپ کی ریشنالٹی کو اور آپ کی لاجک کو ہم نہیں مانیں گے. آپ کی لاجک غلط ہو سکتی ہے لیکن ہماری کتاب غلط نہیں ہو سکتی، رائٹ؟ تو دیکھیے ایسا ہے کہ یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو صلاحیتیں دی ہیں. ایک صلاحیت ہے کسی چیز کو دیکھنے کی، اور ایک صلاحیت ہے کسی چیز کو پرکھنے کی اور کسی چیز کو سمجھنے کی. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ آپ جس چیز کو دیکھیں گے وہ وہی چیز ہوگی جس کو دیکھا جا سکتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے نہیں بنایا، مثلا روح ہے، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے. اب آپ کی بینائی اور آپ کا ویژن کتنا ہی کلیئر ہو، آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن جو ہمارے جسم کے باہر جو آبجیکٹس ہیں، بلکہ ہمارا اپنا جسم ہے، بہت سی چیزیں ہم اپنے جسم کی دیکھ سکتے ہیں، اور دنیا کے اندر جو مختلف آبجیکٹس اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ہم ان کو بہت آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اب اگر میرا کلیئر ویژن ہے، میری بینائی کمزور نہیں ہے، اور میں جس چیز کو دیکھ رہا ہوں اس کے اور میرے درمیان کوئی پردہ بھی حائل نہیں ہے، مثلا میرے سامنے کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، تو اب اگر کوئی آدمی آ کر یہ کہنے لگے نہیں یہ کمپیوٹر نہیں بلکہ پہاڑ ہے، تو ظاہر ہے کہ میں اس کو جھٹلاؤں گا. میں کہوں گا بھائی میں بہت آسانی کے ساتھ اس چیز کو دیکھ پا رہا ہوں، میرے اور کمپیوٹر کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میری بینائی کمزور نہیں ہے، بہت آسانی کے ساتھ اس کمپیوٹر کو دیکھ پا رہا ہوں، تو یہ کمپیوٹر ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ پہاڑ نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے ایسی چیزوں کا ادراک اور ان کو پرسیو کرنے کے لیے کہ جو معقولات اور ریشنل ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم اپنی عقل سے ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں جو چیزیں آلریڈی ریشنل ہوں. جو چیزیں irrational ہوں وہ عقل کے اسکوپ سے باہر ہیں، اور جو چیزیں ریشنل ہوں وہ عقل کے اسکوپ میں داخل ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر ایک آدمی کی عقل اور اس کی جو لاجک ہے وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہو، کامن سینس والی لاجک ہو، تو اب جو چیز بھی ریشنل ہوگی وہ اس کو جیسا سمجھے گا وہ ویسی ہی ہوگی. مثال کے طور پر جو ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے، ٹرینٹی کیا ہے؟ ٹرینٹی یہ ہے کہ ان کے یہاں، عیسائیوں کے یہاں، اللہ تعالیٰ ایک ہے لیکن تین بھی ہیں. اور جب آپ ان سے کہیں کہ اچھا تین ہیں تو یہ تو تین الگ الگ خدا ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے. تو ایک کا تین ہونا اور تین کا ایک ہونا، سوال یہ ہے کہ یہ ایک ریشنل چیز ہے کہ irrational چیز ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک کا تین یا تین کا ایک ہونا ایک ریشنل چیز ہے، ایک عقل میں آنے والی چیز ہے، یعنی معقول جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، اور انگلش میں ہم اس کو ریشنل کہتے ہیں، ایک ریشنل چیز ہے. اور جو چیز ریشنل ہوگی تو اس میں عقل معیار ہوگی، اس میں لاجک معیار ہوگی. اور جو چیز irrational ہوگی اس میں ٹیکسچوئل ریزننگ معیار ہوگی، اور وہ ٹیکسچوئل ریزننگ اسٹینڈرڈ ہوگی. مثال کے طور پر قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، جہنم بنائی. تو انسان نے جنت جہنم نہیں دیکھا، انسان نے فرشتوں کو نہیں دیکھا. تو اب اگر کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ بھئی یہ چیز میرے عقل میں آنے والی نہیں ہے اس لیے میں اس کو نہیں مانتا، یہاں جواب یہ دیا جائے گا کہ آپ اپنی عقل سے یہ ڈیسائیڈ اس لیے نہیں کر سکتے کہ جنت جہنم فرشتے وغیرہ یہ آپ کی عقل کے اسکوپ سے باہر ہیں، یہ چیزیں irrational ہیں. تو جو چیزیں irrational ہیں آپ اپنے لاجک سے اس کو ثابت نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو ٹیکسچوئل ریزننگ کا سہارا لینا پڑے گا. لیکن جو ٹرینٹی ہے وہ ایک ریشنل چیز ہے، ایک کا تین ہونا، تین کا ایک ہونا ایک ریشنل چیز ہے. اس کے لیے آپ کو لاجک کا ہی سہارا لینا پڑے گا، اور اگر لاجک نے اس کو غلط ثابت کر دیا تو اس کو غلط مانا جائے گا. اب آپ اپنی کتاب کتنا ہی دکھاتے پھریں، ہم یہی کہیں گے کہ یہ کتاب میں آپ نے ڈسٹورشن کیا ہے، غلطی اس کتاب کی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام غلط نہیں آیا، اس کی طرف سے صحیح پیغام آیا تھا. آپ نے کتاب کے اندر تبدیلی کر دی، آپ نے کتاب کے اندر تحریف کر دی، اس لیے غلطی وہاں ہے، لاجک کے اندر غلطی نہیں.